عتبة بن ربيعة رجع إلى المدينة وكان أول من قدم الإسلام المدينة. وآخر جليل عن ابن عباس أن عتبة وشيبة بن ربيعة ورسول الله بن حرب ورجلا من بني عبد الدار والبختري أخا بني عبد الأسد والعزة بن المطلب ابن أسد بن وزمعة بن الأسود وعيد بن المغيرة وعبادة بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيها أتى ابن الحجاج السهميين اجتمعوا أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة وقال بعضهم لبعض يبعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه فبعثوا إليه أن أشراف قومه وقد اجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداء وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه إعانتهم حتى جلس إليهم فقالوا يا محمد إنا قد بعثنا إليك لننذر فيك وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة فما بقي من قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك وإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك وكانوا يسمون التابع من الجن الرئية فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بما تقولون ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا ملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. میرے عزیز دوستو جو آدمی انتہائی دعوت میں دے اس کو اجتماعی بیان کا کوئی حق نہیں کیونکہ جو آدمی انفرادی دعائیں نہ مانگے تنہائی میں اسے اجتماعی دعا کا کوئی حق نہیں. بات ہے کہ اجتماعی ہر عمل ذکر کا ہو وعظ نصیحت کا ہو دعوت کا ہو عبادت کا ہو دعا کا ہو اس ان میں سے جس کام کا آدمی تنہائی میں نہیں کرے گا اس کو مجھے بھی نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ انفرادی اعمال سے اجتماعی اعمال کی تکمیل اور اس کی تقویت ہے. انفرادی اعمال سے اجتماعی اعمال کی تکمیل اور تقویت ہے. اجتماعی دعا اجتماعی دعوت اجتماعی عبادت ان سب کی تکمیل انفرادی عبادت سے صاحب روایت میں ہے فرائض کی تکمیل نماز سے ہوتی ہے. اس طرح اجتماعی دعا اس کا کمال بھی انفرادی دعا میں ہے. جو آدمی اللہ سے تنہائی میں دعا نہیں کرتا اجتماعی دعا نہیں کر رہا. میں نے عرض کیا کہ اسی میں سے ایک فضیلت دعوت کا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول انفرادی دعوت کر رہا ہے
اگرچہ فتوحات ہو چکی تھی اور اسلام غالب آ چکا تھا اور کفر کی کمر ٹوٹ چکی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعوت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعوت انفرادی دیا کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی مجمع پر بھی آپ اپنی بات کو پیش کیا کرتے تھے۔ اور یہ مجموعہ بنائی گئی دعوت سے آپ کو سے لے کے آپ کا فرد فرد کو شامل کرنا اور کفار کا آپ کی بات غلط کرتے رہنا، یاد رکھے 30 مرتبہ جن میں قسمیں کھائی تھی اگر اسلام نہیں لائیں گے، آپ کی بات نہیں سنیں گے، اللہ نے ان کو بھی لائے۔ ابو عبیدہ بن محمد بن عمار کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اور سعید بن سنان ہم دونوں دار ارقم کے دروازے پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے۔ یہ پہلی دستگاہ ہے، پہلا مدرسہ ہے جہاں ہمیں سکھلایا گیا ہے۔ دار ارقم کہتے ہیں کہ ہم دونوں دار ارقم کے دروازے پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے۔ تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کسی کو بتلائیں گے میں کیوں آیا ہوں، بلکہ ہر ایک دوسرے کو پوچھتے تھے کہ تم کیوں آئے، بغیر میرے آپ بتائے آپ کیوں آئے۔ اتنا خوف کا عالم تھا کہ اسلام کے ارادے سے آنے والا نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اسلام کے لیے آیا ہوں۔ اب پوچھ آپ کیوں آئے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی کافر ہے، دشمن ہے جو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے۔ تو میں نے کہا ان سے، ہمارے کہتے ہیں سیب سے کہا آپ کیوں آئے، انہوں نے مجھ سے کہا پہلے آپ بتائیے آپ کیوں آئے۔ ہمارے کہتے میں نے کہا کہ میں تو آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور ان کی بات سنوں، یہی تھا میں سب بول رہا میں ان کی بات سننا آیا ہوں۔ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں میں کس ارادے سے آیا ہوں۔ اللہ نے کہتے ہیں ہم دونوں آپ میں حاضر ہوئے، آپ نے مجھے اسلام پیش کیا، ہم نے دونوں نے اسلام فوراً قبول کر دیا۔ پہلے وہاں کچھ دن ٹھہرے رہے، ہاں ہم وہاں اس دن ٹھہرے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ پھر ہم شام کو اندھیرے میں وہاں سے نکلے چھپتے چھپاتے، تو کہتے ہیں کہ عمار اور صہیب رضی اللہ عنہما ان کا اسلام وہ 30 یا 30 سے زائد لوگوں کے بعد ان کے اسلام کا نمبر ہے۔ کوئی نادی کوئی بن عبد الرحمان کہتے ہیں، حضرت بن زرارہ زفان بن عبد القیس، یہ دونوں مکہ مکرمہ آئے، عتبہ بن ربیعہ یہ ان کا سردار تھا مکے میں، تو اپنا کوئی جھگڑا لے کر آئے تھے اس سے اپنا فیصلہ کرانے کے لیے۔ انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے سوچا کہ عتبہ سے بعد میں ملیں گے، چلو پہلے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ان کی بات سنتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، حالانکہ دونوں مشرک تھے، زرارہ اور زبان میں تو پیسے یہ آئے تھے عتبہ کے پاس اپنا کوئی آپس کا جھگڑا لے کر اسے فیصلہ کرانے کے لیے۔ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، کہتے ہیں ہم دونوں آپ کے پاس آئے، آپ نے ہمیں اسلام پیش کیا اور آپ نے ہمیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ دونوں قرآن سنتے اسلام میں داخل ہو گئے، دونوں قرآن سنتے ہی ہر آنے والے کو قرآن سنایا جاتا ہے، ہر آنے والے کو قرآن سنایا جاتا ہے۔ تمہیں کیا بتاؤں، میں ایک 40 سے زیادہ ایک بلال نتی اشارے پر چلا، اچانک سامنے گاڑی والے مجھے دیکھا اور وہ وہاں سے اٹھ کے آیا، ایک کتاب اچھی بڑی اس کے ہاتھ میں میرے پاس آیا، آپ آ رہا تھے جب چلا تو اس نے کتاب میرے آگے کی، کہنے گئے کہ یہاں سے
کیا کیا کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا یہ کیا کیا لکھا ہوا ہے، کیا کتاب ہے؟ بائبل ہے، بائبل لال بتی کے اشارے پر گاڑی کھلنے والی ہے لائٹ اسی کو کروائی. وہ اپنی گاڑی سے اتر کر آیا اور میری گاڑی کا چیزا کھلوا کر اس نے کہا کہ یہ بائبل ہے، یہ پڑھنا. مسلمان کو شرم آنی چاہیے. بلکہ ابھی سفر میں امریکہ میں جس حصے میں تھا جہاز میں میرے چاروں طرف ساری ہم 2-3 آدمی ہوں گے، باقی سارا جہاز بھرا ہوا ہے. میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا، 4-5 یہودی تھے، سب کے ہاتھ میں بائبل تھی، بڑے ادب سے ہاتھ میں لے کر بائبل. میں کہنا ہوا مسلمان موبائل میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ منسوخ کتاب کو، یہ تو منسوخ کتاب کو کتاب میں پڑھ رہے ہیں اور مسلمان ناصر قرآن کو موبائل میں پڑھ رہے ہیں. مجھے خیال ہے میں نے کہا ہم نے ادب کھو دیا اور انہوں نے منسوخ کتاب کا بھی ادب آ گیا. ان کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے موبائل، ان کی ایجاد کی ہوئی چیز موبائل. وہ تو قرآن پڑھ رہے، وہ تو موبائل ہے بائبل پڑھ رہے ہیں، کتاب ہاتھ میں لے کے. اور جاہل مسلمان جو قرآن پڑھ رہا ہے کس میں؟ موبائل میں. اگر تو مرنے کی بات کیسا بے ادب بنا دیا. اللہ اکبر. حیران منسوخ کتاب کا تو ادب کر رہا ہے، ہاتھ میں بائبل لے کے پڑھ رہا ہے. ہر ایک آدمی بائبل مسلمان کہ موبائل میں پڑھو قرآن. کیا ہے کیا ہے کس نے منع کیا ہے؟ ننگی تصویروں میں قرآن رکھتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی. اقلیت وقت ہو جائے کسی کی کیا ہے. مجھے بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی. میں سوچتا رہا پوری فلائٹ میں گئی منسوخ کتاب کو کتاب میں لے کے پڑھ رہا ہے اور قرآن کی ساری کتب کا ناسخ ہے. میں تو عرض کر رہا تھا کہ آپ سے حاصل کام یہ اب ہر آنے والے کو سب سے پہلے قرآن. اب یار اس سے اثر لیتے تھے، اب اپنے بھی قرآن سے اثر. تو کہتے ہیں کہ آپ نے مقابل کو سنایا. دونوں اسلام میں داخل ہو گئے اور قدر میں فیصلہ کیا کہ ہمیں عتبہ کے قریب بھی نہیں جانا ہے اور عتبہ سے ملاقات کیے بغیر ہی دونوں مدینے واپس ہو گئے. یہ ہیں سب سے پہلے مدینے میں اسلام لانے والے حسین بن زرارہ اور صفوان بن عبد القیس. آپ سے وسلم کا مجمع پر دعوت پیش کرنا. کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ عتبہ اور شیبہ ربیعہ کے دونوں بیٹے ابو سفیان بن حرب، ابو عبدالدار کے ایک آدمی ابو البختری، بن اسد کے ایک آدمی اسد ابن مطلب ابن اسد اور سمع ابن اسود ولید مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عبداللہ ابن، یہ سب کے سب جمع ہوئے. سورج غروب ہونے کے بعد یہ کعبے کے پاس جمع ہوئے. آپس سے بات کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج اس کو بلواؤ اور ان سے بیٹھ کر صاف بات کرو اور فیصلہ کن بات کرو اور بحث کرو، ان سے جھگڑو، یہاں تک کہ تم اپنی کوشش پوری کر کے
تمہیں معذور سمجھا جائے، تم پوری کوشش کر کے دیکھو۔ چنانچہ آپ کو بلایا کہ آپ کی قوم کے سردار اور آپ کی قوم کے اشراف جمع ہو رہے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ آپ سے دوڑتے ہوئے آئے، یعنی کو باتیں کرنی، آپ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو امید ہو چلی کہ شاید انہیں میرے معاملے میں ان کا سر ہو گیا ہے اور میری بات کو قبول کرنے کے تیار ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے بڑے حدیث تھے اور ان کی ہلاکت، کفار کی ہلاکت آپ پر بڑی بھاری تھی۔ یہاں تک کہ آپ آگے بیٹھے تو کہنا کہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلایا ہے اس لیے تاکہ ہم آپ سے بات کر کے ہم اپنی کوشش پوری کر لیں۔ خدا کی قسم، فائدے کا خدا کی قسم، ہم نے ایسا آدمی نہیں دیکھا آج تک جو عرب میں، جس نے عرب پر وہ مصیبت داخل کی ہو جو آپ نے کی ہے اپنے قوم پر۔ آپ نے ہمارے بڑوں کو برا کہا ہے، ہمارے دین میں عیب لگایا ہے، ہمارے عقل مندوں کو بے وقوف کہا ہے اور ہمارے معبودوں پر آپ نے کو برا کہا ہے۔ آپ نے ہمارے دماغ کو پھوٹ ڈال دی ہے۔ کوئی برائی ایسی آپ نے چھوڑی نہیں جس کو آپ نہ لے آئے ہو اپنے قوم کو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان۔ اگر آپ اس سے یہ نیا کام آپ نے شروع کیا ہے دعوت کا، صحیح بات ہے، کفار کو مسلمان کی عبادت سے کوئی اختلاف نہیں، یہ ہر زمانے میں دستور رہا ہے، ہر قوم اپنے اپنے طریقے پر عبادت کرتی تھی، اس لیے انبیاء علیہ السلام کی عبادات کے بہت سے اثرات اور عیسائیوں میں اور یہود میں نصارہ میں عام طور سے واقع ہے، عام طور سے واقع۔ لڑائی ساری دعوت سے تھی۔ تو قریش نے کہا کہ اے محمد، اگر آپ اس نئے کام سے جو آپ نے شروع کیا ہے، آپ اس سے مال چاہتے ہیں تو ہم اتنا مال جمع کر لیں کہ آپ ہمیں سب سے بڑے مالدار ہو جائیں، اور اگر آپ اس سے عزت اور شرف چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے سردار بنا لیں، اور آپ اگر اس سے بادشاہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں، اور اگر آپ کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں آپ پر کوئی جن مسلط ہے جنہوں نے آپ سے باتیں کہلواتا ہے اور جس کے ہٹانے سے آپ عاجز ہو گئے ہیں، تو ہم اپنے سارا مال خرچ کر دیں گے آپ کے اس علاج میں، یہاں تک کہ آپ کو صحت ہو جائے یا اپنی کوشش میں ہم ناکام ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو، نہ بادشاہ چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، نہ مال چاہیے، اور نہ مجھے کوئی جن کا اثر ہے۔ میں تو لیکن اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی طرف رسول بنا کر، اور اللہ نے مجھے قرآن نازل کیا ہے اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے خوشخبری سنانے والا، اس کے وعدوں کی اور اس کے عذاب سے ڈرانے والا، کہ تمہارے لیے بشیر و نذیر بن کر آیا ہوں۔ تو میں نے تمہیں اللہ کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور میں نے تمہارے لیے خیر خواہی کا اور تمہارے لیے نصیحت کا اور تمہاری خیر خواہی کا ارادہ کیا ہے۔ اگر تم اس بات کو قبول کر لو جو میں لے کر آیا ہوں تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت میں تمہارا یہ نصیب ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور اگر تم میری بات کو قبول نہیں کرتے ہو تو میں صبر کروں گا، یعنی اس کام پر میں جمع رہوں گا اللہ تعالیٰ کے حکم پر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے تمہارے درمیان کوئی فیصلہ ہو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. خالد بھائی کو جاننے لائے ہوئے
اپنے ایمان اور سامان کی خودی حفاظت فرمائے. ایمان کی حفاظت کے لیے پوری امت میں چل پھر کر کامل ایمان کی دعوت دی جائے اور ہر گاؤں میں سنت کی پابندی کے ساتھ دعا مانگی جائے. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. جو بھی آپ کا سامان ہے خود ہی اس کی نگرانی فرمائے. موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سونا. فجر سے پہلے اپنے تمام معمولات اور ضروریات سے فارغ ہو جائیں. اب باتیں نہ کریں, سنت کے مطابق آرام فرما لیں, عبادت بھی کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے. صبح صادق انشاءاللہ 4:48